هر ساله محمد با عافیت باشید انشاءالله سعیشون باشید محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من کہتے ہیں جهتين جس سے ایمان کافی ہے۔ شیخ طوسی، شیخ مفید الإيماء علیہ اور علیہ رحمٰن ان سب علماء نے اس كافي پر عمل کیا اور میں بھی تو الجهة قبول کروں، الأولى قاعدة مگر یہ کوئی دلیل سے المشهور خارج ہو جائے للمشهور بس قاعدہ محصور، عملوا بعمل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي إلى هذا اليوم جو چیز محصور ہے ولا نقبلها إلا ما خرج بدليل مثل ميسور في الوضوء في الغسل دوسری شہد جو في اس سلسلے میں الصيام ہے ماكو ميسور أما وہ دلیل الميسور جو ہمیں لا يترك بالمعسور هذا وہ واحد جو دلیل نماز کے لیے ہے اس الثاني انسان کے الجهة لیے جو الثانية سجود نہیں الدليل کر سکتا، الذي سجدہ نہیں دل کر في سکتا، وہ الصلاة اشارہ ایما على کافی من ہے، لا يستطيع اس دلیل سے یہ السجود معلوم ہوتا ہے کہ الإيماء هذا يستفاد منه سجدے کے عدم بدلے خصوصية میں الصلاة اشارہ ہے، يستفاد منه من هذا جو الكلام انسان سجدہ نہیں کر سکتا أنه اس کے لیے اشارہ وجه کافی ہے۔ السجود الإيماء اس دو وين ما وجہ يجب سے صرف الإشارة اشارہ کافی ہے، یعنی الإسلام سجدہ کا سر يسوي تک لے جانا ضروری ويتمكن نہیں ہے۔ وما يصير لهاتين الجهتين الظاهر أنه يكفي بل عليكم السلام نعم تقویٰ کی ایک خاص چیز ہے جو تمہارے نعم اندر استطاعت ہے بالأخص اس حد تک۔ رذائل الأخلاق اتقوا الله ما استطعتم في القرآن الكريم فاتقوا الله ما استطعتم من اور پہلی التقوى چیز اپنے نفس کے الواجبة لیے انسان أن اپنے اوپر الإنسان نفس حسن نہ رکھے، يجرد نفسه من حسن الظن بنفسه لأن سوء حسن ظن رکھنا الظن اپنے نفس کے لیے، هذه اپنے نفس روايات کے لیے، منهي عنها سوء الظن یہ علماء نے بالنفس ضرور کیا ہے کہ اس کو هذا احتیاط رکھے اپنے نفس کے ذریعے۔ كما قالوا من الواجبات على كل أما حسن الظن بالنفس من الرذائل ومن التقوى أن يجرد الإنسان نفسه من حسن یہ خون الظن جو انڈے کے اندر ہو، چاہے سفیدی میں ہو چاہے زردی میں ہو، یہ ایک جھلی کے اندر ہوتا ہے۔ نه این خونی که تو تخم مرغه یعنی اگر چه آپ ایک تو زرده اس باشه چه تو جھلی کے سفیده اوپر ایک سوزن لگائیں ریشش تو یک تو پوسته یہ خون پھیل جائے گا پوسته اس سفیدی میں یا اس اگر یه زردی میں سوزن بزنید رو این پوسته یا کسی چیز، تو پھر لہٰذا اگر اس پوست طرح سے کامل میشه نکال این دیں خونه کہ پخش یہ میشه جھلی اس کی توی اون پھٹے نہ زرده و اور یہ سفید خون پھیلے لہذا نہیں، اگه یه با یه زردی یا چیزی سفیدی میں نہ شروع ملے تو بکنی باقی که انڈا پاک ہے، اینو مشکل نہیں اس کو برداری کھانے میں۔ به جوری که این پوسته پاره نشه که این خون قاطی بشه با زرده یا سفیده بقیه تخم مرغ اشکال نداره اگه جشون میدونستید خونه جایز نی اگه نمیدونست اشکال نداره دین میں لیش لا حرج اور ضرر نہیں ہے۔ حج اب حج دین کا ایک حصہ ضرر ہے و کہ نہیں؟ حرج اگر اس میں حرج و ضرر و ضرر آ حرج جائے تو قاعدہ یہاں وما پر بھی وہی جعل آ جائے گا۔ عليكم في الدين حج من الدين یا لا ما جعل عليكم في الدين من حرج ٹھیک ہے، نماز میں، روزے میں، حتی بلا روزے میں شبه تھوڑا بلا بہت شبه سختی ہے، ویسے تو إذا پیاس لگے گی، الصوم انسان کو بھوک لگے گی، لیکن جو بالمقدار متعارف رمضان عام والحرج پریشانی اس سے متعارف زیادہ ہو بالصوم جائے إنسان تو يعطش پھر وہ ختم ہو يجوع جاتا ہے حکم۔ يضعف شوية أما إذا صار الضرر أو الحرج أكثر من هذا المتعارف ليش وجوب الصوم ہم يرتفع حقیقت ناراقی جو بیٹے ہیں أنا مرحوم ناراقی کی، مخالف ببالي في مسألة اور حتی ان الحرج کے في تلاميذ الصوم اور اساتذہ میں کوئی اس کا قائل وهو نہیں ہے۔ النراقي الابن صاحب المستند وحتى أساتذته جو حرج تلاميذه اور ضرر أحسن کا مما قاله مقدار متعارف ہے، جو بل تھوڑی سی پریشانی الصوم متعارف وضع پریشانی ہے روزے وضع وغیرہ میں، الحد وہ اس کا بمقدار مسئلہ نہیں، لیکن اگر حد المساواة سے من زیادہ الحرج ہو تو والضرر حکم بدل جاتا ہے۔ إذا أكثر من هذا صار لا الحرج بل ظواہر ہمارے حجت ہے، ہمارے مقدار حجم کو کہتے ہیں، ماس کو کہتے ظواهر حجته ظاهر وقتی گفتن به مقدار یعنی ہیں، حجم تھوڑی کیفیت حجم، یعنی اس کو وزن حجم کرنے کی نه ضرورت نہیں ہے۔ نه اینکه به قدر یه دونه
درهم که 4 گرم و نیمه وزن کنن این خونو. دیکھیے ظاهرش یعنی حجم. درہم میں بھی اختلاف ہے. پہلے زمانے میں کارخانے تو نہیں ہوتے تھے کہ ہر سکہ ایک سائز کا نکلے. که خود درهم آخه درهم ها سابقا که این کارخونه ها نبوده ایسے ہی بناتے تھے, کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا کبھی بڑا ہو جاتا تھا. درهم ها مختلف بوده, همینجوری درست میکردن. وقتی که بزرگ بوده که کوچیک بوده, بغلی هم یک قسمی از درهمه, لہذا روایات مختلفه. بعض نے تو حتیٰ ہتھیلی کے اندر کا جو خالی حصہ ہوتا ہے اس کے برابر کہا درہم کو. بعض نے کہا ہے کہ انگوٹھے کے برابر کا, انگوٹھے کے پور کے برابر. اختلافی البتہ. تو بعضی روایات داره به قدر این شست انسان, این شست بزرگه, این عقد بزرگ و محل خلافه. ظاهرا اونی که خود من تو ذهنمه اینه که میرا اپنا نظریہ بھی ہے کہ انگوٹھے کے پور کے برابر سے زیادہ نہ ہو درہم کا, اتنا خدا سے خون زیادہ نہ ہو تو نماز میں اشکال نہیں. باشه اشکال نداره, بیش از این جایز نیست. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. این از همه قبول باشه. ایسی جگہ پر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا, صرف چاروں سے دیت لی جائے گی. اور بعض قول یہ کہ یہاں دیت بھی امام المسلمین دے گا. نه در اینجا در قتل نه نمیشه. بله در چی؟ وضوع بلا شک اجماعیه. کیونکہ خشک ہو جانا مطلقاً معیار نہیں ہے. ایک دفعہ ہوا بہت گرم ہے جلدی سوکھ جاتا ہے, یا مثال کے طور پہ انسان کا بدن گرم ہے اور جلدی سوکھ جاتا ہے اس کے اوپر کپڑا. یه وقت چون ہوا خیلی گرم زود خشک میشه, یا خودش آدم بس یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ہو. موالات کا مطلب یہی ہے. اور اس پہ کہ کہا جائے کہ وضو کر رہا ہے, بولو سوکھ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شستن صورت, شستن دستا, مسح سر, مسح پا. لہٰذا روایت میں بھی ہے کہ اگر خشک ہو جائے تو کسی اور جگہ سے پانی لے لے. ولو خشک بشه اشکال نداره. لہذا تو روایت داره که اگه خشک شد از یه جای دیگه مواضع بگیره. ها اگه وسواس قدریه که موالات عرفی به هم میخوره, وضو باطله, اصلا وضو باطله. بله بفرمایید. آها اللہ تو آپ کی دلیل آ کر اس کو باطل تو نہیں کرنے دے گی, لیکن سجدہ سہو کی ضرورت. ہر چیز جو زیادہ ہو کم ہو اس میں سجدہ سہو. صدق اللہ العلی العظیم. ذکر خدا ہے, ہم جان بوجھ کبھی انسان کہے تو کوئی حرج نہیں, انسان کا کلام نہیں ہے, ذکر خدا ہے. اما آخری صدق الله العلی العظیم ذکر خداست, چه اشکال داره؟ عمدن هم بگه اشکال نداره, کلام آدمی نیست, ذکر خداست. حتی خبر ہو لیکن ذکر خدا تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر گفت انا الحمدللہ که اخباره, انا اقول الحمدللہ اخبار اما ذکر خدا. دیکھیں ہر عبادت قرآن میں جائز, نماز میں جائز نہیں ہے. انسان اگر تجارت اللہ کے لیے کرے تو عبادت ہے.
حتیٰ بعض علماء نے تو تمام حرفے جو ہیں، تمام جو صنعتیں ہیں، ان کو اللہ کے لیے واجب قرار دیا ہے، لیکن ہر عبادت نماز میں نہیں ہے. نماز میں صلاۃ، نماز میں ہر چیز اللہ کے لیے. نماز نه فإن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لك. اصل طہارت کی اصل براعت دلیل روایت. جتنے بھی اصول ہمارے پاس ہیں، اصل استصحاب ہو، اشتغال ہو، براعت ہو، سب میں دلیل ہے، دلیل روایت ہے. یعنی اصل اشتغال دلیلش روایت، یعنی اصل استصحاب دلیلش روایت. تمام اصلها دلیل داره، فقط فرق بین اصل استصحاب میں اصطلاحاً دیکھیے اصل کا موضوع ہی شک ہوتا ہے. یہ قانون جو اصل کہلاتا ہے، اس کا موضوع ہی شک ہوتا ہے. جب تک ہمارے پاس دلیل موجود ہو تب تک ہمیں اصل عملی پہ نہیں جائے گی. جب تک ظاہر قرآن ہے، جب تک حدیث ہے، جمعی اجماع ہے، سیرت ہے، جو دلیل ہے، جب تک دلیل ہوتی ہے، اصل براعت و اصل اشتغال اور اصل استحقاق، یہ سب جو اصالت ہیں، یہ جو قوانین ہیں، ان کے پرنسپلز ہیں، ان کی طرف نہیں جائیں گے. نوبت به اصل براعت و اصل اشتغال و اصل استصحاب و اصل اصطلاحی حل تو و الگ چیز ہے، اصل طهارت و اینا لیکن نمیرسه. یہ اصل کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ تمام اصطلاحاً اصول عملیہ اصل و ہمارے پاس جتنے دلیل سب کی دلیل دو ہے، چیزه و دو لیکن اگر قسمه، دلیل نہ ہو نه تب ہم ان اینکه اصول کی اصل طرف جائیں گے. دلیل نداره، نه تمام اصول عملیه دلیل داره. حضرت نے فرمایا کہ ہم اصول بیان کریں گے، تم اس کی تدبیر دو. میدونم این کلمه اصل که تو لیکن حضرت وہ فرمودن علینا اصل القاء الاصول جو فقہا کے درمیان علیکم استعمال ہوتا ہے، اس التفریع. کا موضوع اما شک ہے، وہ اصلی غیر که ہے، وہ دوسری چیز ہے. فقها میگن که موضوع الشک نظر به شک این غیر اونه. میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ شیخ توسی نے مصباح میں ایک تشہد کو نقل کیا ہے، جس میں شہادت رسول اکرم کے بعد، یعنی گواہی ہے رسول اکرم کی رسالت کی گواہی، بغیر کلمہ اشہدو کے کہے وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيُّ تو کافی ہے. يقول وأن عليا نعم الولي، ما يخالف هاي الشيء. فقہا کی تصریح ہے، اجماع ہے کہ یہ صريح الفقهاء خلاف ذلك. إجماع الفقهاء على أنه مورد الشك لازم لا يكون مو شيء واحد. كثير الشك هذا النص في الرواية كلها شك لكثير الشك. كثير الشك أقسام، قد يكون دائما يشك في الركعة، انسان کبھی شک کرتا ہے قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں. قد يكون دائما کثیر شک مطلب ہر جگہ شک کرتا. أحيانا يشك في الركوع، أحيانا يشك في السجود، أحيانا يشك في القيام. كثير يعني شنو؟ يعني إذا في صلاة واحدة 3 مرات شك بالقيام بالركوع بالسجود، هذا مو كثير الشك؟ خو مع أن المورد 3 صار نفس الشيء نفس الشيء. دیکھیے کلمہ جو جملہ ہے کثیر کا، وہ سفر میں نہیں ہے، مطلب سفر کے مسائل میں روایت میں نہیں آیا، لیکن شک میں آیا ہے. ایک انسان ہے جو ہر چیز میں شک کرتا ہے، مثلا ایک نماز میں 3 بار شک کرتا ہے، یا ہر چیز پہ ہر طرح سے شک کرتا ہے، یہ کثیر شک ہے. يشك في أمر واحد 3 مرات، أو يشك في أمور متعددة في جامع ارتباطی واحد مثل الصلاة. مثال کے طور پہ وہ انسان جو ایک ہی نماز میں 2 یا 3 بار شک کرتا ہے، ایک انسان ہر نماز میں شک کرتا ہے، کہ ہر دفعہ شک کرتا ہے. اب بتائیے عرفی چیز ہے. شك في كل صلاة مرة. كثير الشك عرفي، علما يقال كثير الشك. إذا مرة يشك ما يقال كثير الشك، إذا مرتين ما يقال. أما إذا 3 مرات صار في صلاة واحدة أو في يوم واحد يقال كثير الشك.
روایت میں ہمارے پاس 3 عنوان ہے مسافر کے لیے، اس میں کثیر و سفر نہیں آیا ہے۔ من عمل ہو سفر، جس کا کام سفر کرنا ہو، جیسے ڈرائیور۔ تیسرا وہ ہے کہ عمل ہو فی السفر، یعنی وہ ڈرائیور نہیں ہے لیکن ایک گھر میں ایک شہر میں رہتا ہے، دوسرے شہر میں کام کرتا ہے، ہر دن آتا جاتا ہے۔ یعنی سفر اس کا شغل نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے، لیکن اس کو کام کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا وہ لوگ ہیں جو بادیہ نشین ہوتے ہیں، کبھی یہاں ہیں کبھی وہاں ہیں۔ روایت میں ان 3 لوگوں کے لیے آیا ہے کہ ان کے لیے یہ حکم مسافر نہیں ہے، یہ ہمیشہ نماز پوری پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ کلمہ کثیر السفر ان روایات میں نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو کہہ دیا تاکہ سمجھ میں آئے۔ یہ روایت داره دیکھیں روایت میں ہے کہ ہر انسان جہنم کے اوپر ایک پل سے ہے، اس پہ سے گزرے گا، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ جو گناہ گار ہے علیہ باللہ، اس میں برق که میزنه در عرض نیم ثانیه وہ انسان پاک ہے وہ تیزی سے گزر جائے گا، وہ انسان جو پاک نہیں ہے اس کو ممکن ہے پل کو گزر جائے، لیکن جب تک پل پر ہے اس کے لیے اذیت ہے، آگ ہے اور پریشانی۔ اس میں بھی اختلاف ہے، الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، ان سے الگ الگ حساب ہے۔ ده‌ها شاید روایت نقل فرموده در مختلف ابواب که اینا مختلف هستن افراد. بله بله یہ تمام فقہا میں اس چیز کو لکھا ہے شان کے سبب، ایک انسان اس کی شان یہ کہ اس کے پاس کئی گاڑیاں ہوں اپنی، تو اس کے پاس تو اس کی شان میں آئے، اس کی شان سے کے لیے ضرورت ہے تو اس کو صاحب سعادات سے بھی چیز ملے۔ شأن ملاکه یک کسی شأنش نیست یا شأنش ماشین عادیه، یک کسی شأنش ماشین بهتره. بله شان معیار ہے، تمام فقہا کا تسالم ہے اس کے اوپر کہ انسان کی شان کے مطابق اس کو چیزیں فراہم کرنے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ اس کے لیے اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ بله بله اس روایت میں اختلاف ہے، اس میں یعنی اس روایت کے مقابلے میں ایک اور روایت ہے اور علماء نے اس سے اعراض کیا ہے، شاید 100 میں 1 یا 2 لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ 10 دن اگر رکا، اگر کوئی انسان مثال کے طور پر ڈرائیور ہے، کوئی انسان جو کام کے لیے سفر کرتا ہے، اگر عام طور سے 10 دن 1 دن نہیں، 10 دن 1 دن نہیں رو، یہ کثیر سفر ہے۔ کارش یه جاست اگر عادتاً 10 روز یه جا نمیمونه این کثیر السفر۔ یہ مشہور نے اس کے اوپر اعراض کیا ہے، لہذا اختصاصیات جو ہے یعنی واجبات جو ہے وہاں ہمارے لیے دلیل نہیں بن پاتی یہ چیز۔ این فرمایش ایشون
توی صدها فقها 2-3 تا فقط دیکھیں شیخ پیدا مفید سے لے کر آج تک کے علماء معظم نے فقها دلالت پہ سے قائلن ایک چیز کو حجت رو اعراض کو مانا ہے کہ کسب اگر کوئی انسان استدلال یعنی حسنه تمام خیلی علماء مشهور از شیخ مفید بگیری تو شیخ توفیق سے لے کر شیخ آج تک توسی و شاف ابن ظواہر اور شیخ عبدالله و انصاری ابن زهره آخوند و خراسانی علامه و میرزا نائینی محقق و تو همه غالباً ریشه فقہا تا برسید امروز صاحب 90% جواهر و شیخ فقہا انصاری و اس صاحب بات کے عروه و قائل ہیں آخوند خراسانی و کہ میرزای نائینی و غالبا فقها عمل فقہا کا بیش عمل از جو ہے سند کو 90 جبران کرتا ہے اور عمل نہ بیش از کرنا ضعیف کر دیتا ہے 90% فقها همین فرمای شیخ انصاری و قائله. این محل خلافه. جماعتی از فقها که بعضیشون معاصر بودن، خود من مکرر با ایشون بحث کردم این مسئله رو، میگفتن تو روایت که داره عمل و کہ سفر ایک یعنی انسان ہے کہ جو کسبش. ایک پس انسان اگه جو هر هفته ایک دفعہ از تهران کام کے لیے میرفتن سفر نہیں برای کر رہا ہے یعنی زیارت مسلسل حضرت سفر محسن کرتا ہے بهایی لیکن علیه کام کے لیے السلام سفر نہیں یا کر رہا ہے، برای کسی جمع اور کام کے لیے قرآن، جا رہا ہے، این نمازش قصره. اس کے لیے این بعض علماء کہتے اعتبار ہیں کہ نہیں، اگر وہ کسب کسب نیست. کے لیے نہیں ہے اما پڑھائی جماعتی گفتن که کمانے کے لیے منم سفر نہیں مقدار کر رہا ہے سفر تو نہیں، میکنم. اس کے لیے بھی کثیر سفر کا خودشون حکم نہیں، لیکن عمل میرا نظریہ عمل نہیں به ہے. چه دلیل ہر میگن وہ کسب؟ انسان جو کسب سفر از کرتا ہے انواع چاہے وہ پیسے اعماله. کمانے کے لیے ہو، اگر چاہے یک خود کسی بطن هر اللہ ہو، هفته چاہے ایسا ہی میره ہو، برای یه شهر دیگه برای تبلیغ، یہ اس کام کے لیے یا اگر سفر پولم کر رہا ہے تو یہ اس نمیگیره روایت که میں بگی شامل ہے. نگیم به خاطر کسبه، نه قربت الله میره پولم نمیگیره. این عمله به سفر هست یا نه؟ بله، ظاهرا فرق نمیکنه. بله ولو جماعتی گفتن این را، اور اگر به نظر من مثلا فرق پہلے سے طے نمیکنه. کیے ہوئے همین که 10 روزی ہر میره ہفتے ایک جگہ میمونه، جائے گا، اونم نه اب کم اینکه سے کم ایک مہینہ یہ ارادہ اتفاقیشه ہو. 10 روز نمونه، نه از اول بنا داره هر هفته یه بار فلان جا بره که اقلش 1 ماهه. فرض کنید خدای نکرده یک کسی مریضی داره اهل قوم مثلا ایک تهران، انسان اس کو ڈاکٹر نے ہر ہفتے هفته یه تہران بار میخواد بلایا، بره ہر ہفتے ببینه بلایا، و یقینا بیش از، یعنی یقینا 1 ماه اور بره معلوم ہے کہ بالا ہر مہینے باید مثلا بره. ہر ہفتے جائے گا، ہر این 7 دن میں کثیر سفر پہنچے گا، تو حساب یہ میشه. کثیر سفر. اما اگر لیکن اگر نه نہیں اس یه ہفتے بار گیا، رفت اس یه ہفتے هفته اتفاقاً دیگه چلا دوباره گئے، اتفاق پھر افتاد، 2-3 ہفتہ پھر گیا، نہیں، یہ هفته اتفاق ہے، سوم باز اس کو نہیں کثیر اتفاق سفر افتاد، کہتے هم ہیں. 10 پہلے سے 12 معلوم اور رفت، سفر نه کرتا این ہوں. کثیر سفر نیست. باید جریان باشه، صدق کنه عمله به سفر. این دلیل خاص داره ہاں اگر که 10 دن اگر رک جائے تو پھر جب اگر دوبارہ سفر اتفاق کرے تو افتاده پہلا که سفر 10 اس روز کا موند، 10 مسافر کے روز حکم میں رہے گا. رفتن ہاں جب واپس نمازش کا کثیر سفر سفر شروع است، کرے اینجا گا هم نمیتونه تو پھر وہ بگه. کثیر سفر کے حکم پر اما واپس آ سفر جائے گا، دوم که اون کیونکہ یہ دلیل برگشت خاص باز کی یه وجہ سفر سے. دوم حساب میشه، نه اون کثیر سفر دلیل خاص داره. دیکھیں مہینے میں مسلسل سفر ہو، کئی مہینے تک ہو یا کئی مسلسل، اگر 1 تو ماه کثیر سفر ببالاست ہے. بله کثیر لیکن سفر. اگر مہینے میں ایک آدھ بار ہی جاتا ہے، کمتر 2-3 1 بار ہی جاتا ہے، ماهه نہیں. نه کثیر سفر نیست. یا مثلا ایک مہینے اگر میں اس 2 طرح 3 سے ہے کہ بار 4 پیش بار یا بیاد اس سے زیادہ جاتا ہے ایک ہی مسیر پہ، نه ایک ہی کثیر خاص ہدف سفر سے، یا نیست. کسی بھی هدف سے اما اگه مسلسل در 1 سفر کرتا ماه ہے، ایک جگہ یه رکتا نہیں جوریه ہے، که 4 تو بار یہ یا بیش کثیر از السفر 4 ہے. بار میره، این کثیر سفر. بله بله، هر چی باشه، هر چی. بله بله. خب بیش از 10 روز میشه دیگه. خب باز سفر بعدش که میره باز چون 10 روز گذشته نمازش شکسته است. میدونم. لیکن ایک دفعہ ہے کہ انسان اگر کام کی وجہ سے سفر نه کا یه ہے وقتی ببینید اور از ایک صبح مہینہ یا میخواد اس سے بره زیادہ مشهد مسلسل فقط یہی میره سفر تهران رہے گا، اسی طرح توقفی سے بگیره، رہے گا،
تو خلاصہ اگه کارشه یہ کثیر و السفر. لیکن اگر ایک انسان ہے کہ سفر کر رہا ہے لیکن جریانی بہت که جریان به نہیں ہے اس کا کہ ہر بالا مہینے ہو یا مہینے میں کئی بار ہو، تو نہیں، یہ اما اتفاقی سفر. اگه کارشه و جریانه یه کمتری یه ماهه نه همین بار اول نه نماز شکسته است برای همون کار فرق نمیکنه اینو همه ہاں فقها لیکن اگر دارن معلوم ہے کہ پہلے سے نه معلوم، بعض فقہا اگر نے اس کو لکھا ہے جریان شد و کہ اگر بیشتر پہلے سے معلوم ہے کہ یک ایک ماه مہینے تک طول مسلسل اس طرح کا سفر کرو تو بکشه پہلے دن سے ہی وہ این از همون کثیر بار السفر کے اول حکم پہ عمل نمازش کرے. تمومه نه باید بدونه که یه ماه به بالاست اگه کمتری نمیدونه یه ماه به بالاست یا نه نماز شکسته است. نعم اگر کوئی انسان کہیں کسی جگہ مقبول سفر یعنی سنه يروح ایک جگہ ويجي ایک له سال رکنے کے لیے گیا ہے 750 تو پھر سنة یہ سفر نہیں ہے، هو وہاں مسافر مسافر نہیں ہے، وہاں رک رہا ہے ایک سال کے لیے، إذا یہ واحد مسافر کے حکم میں ہی نہیں نجا ہے. الكربلاء بسنة وقف كربلاء هذا مو مسافر بكربلاء اي 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 هاي سفرة واحدة يعتبر مثل الفد واحد اللي مثل أيام الحج زمان الأئمة اور وہاں پہ عايشين موجود ہے یہ بالشام مسئلہ. زمان الحج قائمہ أول کے زمانے السنة میں بھی سفر جو يسافروا ہوتا تھا ایک ایک سال لگ جاتا تھا سفر المدينة میں، تو اس کے المدينة احکام المدينة مختلف ہیں، المدينة تب هذا اس مو زمانے كل سے سنة موجود ہیں. هذا بالعروة موجودة المسألة سلام عليكم بله دیکھیے قانون تو معیار مرجع تقلید اور فتویٰ ہے. نه ببینید اصلا اولا قانون ملاک نیست ملاک مرجع تقلیده و فتواست اور 6 معیار ہیں اور سب الگ الگ ہیں. دیه قتل یکی از 6 تاست که این 6 تا خودش قیمتاش 6 الگ الگ بالاست معیار ہیں، یہ سب الگ الگ، اور ان سب کی قیمت ہی بنے. 100 تا خدا نے شتر بھی الگ الگ یا قرار 200 تا دیا. لباس یا 10,000 یا 1000 دینار طلا یا 10,000 درهم اینا فرق میکنه خدا مختلف قرار داده وقت اختیار با قاتله نه کسای مقتول یعنی قاتل اختیار میکنه کدوم تو از این قانون کیا کہہ رہا ہے معیار نہیں ہے اونی که کہ ارزون وہ تره 6 معیار جو قیمتش هم بره شریعت اون نے بیان کیے اور خدا عالم نے اون اس را کو داره مختلف طریقوں سے میگه بیان حالا کیا چه ہے، قانون وہ اس بگه کے حساب سے کافیه کو. چه بگه کافی ملاک نیست ملاک یکی از 6 تاست و خدا خودش مختلف قرار داده بله بفرمایید شغل و سفر یعنی مطلب جو راننده انسان ڈرائیور ہے جس کا کام ہی سفر کرنا. یعنی راننده شغل و سفر یعنی راننده یعنی راننده شغل و سفر یعنی راننده این اگر 10 روز یه جا نمیمونه نمازش تمومه انسان هم تو شهرش جو هم سفر جای کرتا دیگه ہے که میره هم تو راه وہ روزه چاہے رو راستے میں میگیره ہو تو شغل چاہے تو اپنی جگہ شهرش پہنچ باشه جائے، تو اس کے جای لیے سارے دیگه احکام باشه تو تو مسافر راه والے رہیں گے، یعنی و اگر کثیر و سفر والے. اتفاق ہاں لیکن افتاد اگر یه بار 10 اتفاقاً روز کبھی سفر کسی نرفت وجہ سے 10 دن کہیں اول رک گیا باری که میره تو نمازش شکسته است وہ 10 دن کے دیگر بعد نمیتونه پہلی بار جب سفر کرے گا تو مسافر ہے، پھر دوبارہ سفر میں کثیر و نه سفر ہو جائے گا. نه بعضی فقهایی که آثرناهم و فوت شدن میگفتن یه ماه و میگفتن اقلا نه میگفتن یه ماه و یه هفته 10 روز 40 روز من به نظرم حتی یه ماه هم اگه جریان باشه بهش میگن عمله فی السفر اما کمترشو شک میکنیم و شک اگه اقل و اکثر شد در مخصص قدر متیقنش مأخوذه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام عليكم
بالسلامة. أهلا وسهلا. مباركين. عندك العافية والسلامة. أعمالك.